السلام علیکم ان دی لائن آف فائر میں خوش آمدید. میں ہوں احتشام امیر الدین اور میرے آج کے مہمان مشہور سیاسی و دفاعی تجزیہ نگار سید زید حامد پروگرام میں خوش آمدید. زید حامد صاحب، آپ سیاسی و دفاعی تجزیہ نگار ہیں. جی الحمدللہ. تکمیل پاکستان کے نام سے اپنی ایک تحریک چلا رہے ہیں، یہ بھی درست؟ جی آئیڈیالوجیکل نظریاتی تحریک ہے. آپ کوئی تربیت یافتہ عالم، مفتی یا مذہبی اسکالر نہیں ہیں؟ میں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا. آپ کے خود کے کہنے کے مطابق آپ کے خاندان کے مختلف لوگ، آپ کے والد، آپ کی والدہ اور دیگر رشتہ دار فوج سے منسوب رہے ہیں، ٹھیک؟ جی پورا خاندان میرا تقریباً فوج. آپ کو بھی بچپن سے شوق تھا فوج میں جانے کا. 18 سال کی عمر میں آپ نے فوج کا امتحان دیا، کمزور نظر کی وجہ سے نہیں ہو سکے. جی ہاں درست. آپ ابھی بھی فوج کے لیے اپنی ذمہ داری کوئی سر انجام دے رہے ہیں؟ اس فوج کو ہم عشق اور جنون کی حد تک اس سے پیار کرتے ہیں اور اس کا دفاع کر رہے ہیں نظریاتی محاذ پر ان دا انفارمیشن وار. آپ آئی ایس آئی کے ایجنٹ ہیں؟ یہ پورا پاکستان، یہ پوری پاکستان آرمی اور یہ پوری آئی ایس آئی اللہ، اس کے رسول اور اسلام کے ایجنٹس ہیں. آئی ایس آئی کے ایجنٹ سے کیا مراد ہے آپ کی؟ کیا یہ درست ہے کہ جو بھی آپ پر آئی ایس آئی سے منسوب ہونے کا الزام لگاتا ہے، آپ اس پر را کے ایجنٹ ہونے کا الزام لگا دیتے ہیں؟ نہیں، اس طرح نہیں. وہ تو بہت سارے لوگوں نے ہمیں آئی ایس آئی کا ایجنٹ ہونے کا کہا ہے، اور اگر یہ درست بھی ہے تو ہم بڑے فخر سے اس کو آن کر لیں گے، کیونکہ آئی ایس آئی کو دشمن کی تو نہیں، ہماری پاکستان کی آئی ایس آئی کا مطلب ہے آپ پاکستان آرمی کے ایجنٹ ہیں، اس کا مطلب ہے آپ پاکستان کے ایجنٹ ہیں. تو پھر آپ اون کیوں نہیں کر دیتے؟ جب بھی آپ سے پوچھا جاتا ہے آپ اکثر ڈینائی کرتے ہیں that you're not working with the ISI. No, I have never said that. I have never said that I don't work with Pakistan Army. I have never said that I don't work with Pakistan's National Security Establishment. بلکہ میں نے تو آن ریکارڈ کہا ہے کہ جو میرا ایک پروفیشنل کام ہے ڈیفنس اینڈ سیکورٹی انالیسس، اس کی وجہ سے پوری پاکستان آرمی ہمارے کام سے استفاضہ کرتی ہے. ہمارا کام انفارمیشن وارفیئر ہے، ہمارا کام ڈیفنس اینڈ سیکورٹی انالیسس ہے، اور جو ٹیلی ویژن پہ ہم پروگرام کرتے ہیں، جو ہم پالیسی پیپرز نکالتے ہیں، جو سیکورٹی ریویوز اور میگزینس نکالتے ہیں، وہ پاکستان آرمی کی نیشنل سیکورٹی پالیسی تبدیل کرنے میں یا اس کو مضبوط، اس کو سہارا دینے میں مدد کرتی ہے. کیا یہ درست ہے کہ کراچی کی مقامی یونیورسٹی میں طالب علمی کے زمانے میں آپ اسلامی جمعیت طلبہ کے ممبر تھے اور آپ کا تعلق امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن سے بھی تھا، جو کہ ایک شیعہ آرگنائزیشن تھی؟ نہیں، تعلق کبھی بھی نہیں تھا. دیکھیے یہ ایک کنٹراڈکٹری بات ہے کہ میں امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کا بھی ہوں اور اسلامی جمعیت طلبہ کا بھی ہوں، یہ تو کنٹراڈکشن ہو گئی بالکل. اسلامی جمعیت طلبہ کا میں رفیق کی حد تک رہا تھا ایز اے ینگسٹر. یہ ریولوشنری آئیڈیالوجی تھی. اس وقت ایران کا انقلاب بھی آیا ہوا تھا، یونیورسٹی میں ہم پہنچے تھے، ایک جوش تھا، گرم خون تھا، اور اسلامی انقلاب، اسلامی نظریاتی کانسیپٹ، تصورات تو میرے یونیورسٹیز میں آنے سے پہلے بلڈ ہو چکے تھے. علامہ اقبال واز اے بیڈ سائڈ بک فار می. ابو الحسن علی ندوی کی کتاب اور علامہ اقبال، نسیم حجازی، ان لوگوں نے تو ہمیں پہلے اگنائٹ کر دیا تھا. تو بائی دا ٹائم آئی ریچ یونیورسٹی، اس وقت آپ پہلی دفعہ ایک پولیٹیکل انوائرمنٹ میں آتے ہیں. اس سے پہلے تو اسلامی جمعیت طلبہ کے آپ ممبر؟ جی ایز اے رفیق، صرف رفیق کی حد تک. یعنی رفیق ینگسٹر ہوتا ہے بہت چھوٹا سا. اچھا، آپ کے بارے میں کیا یہ انفارمیشن بھی درست ہے؟ آئی ڈونٹ نو، مجھے انٹرنیٹ پہ انفارمیشن ملی اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ نے خود یہ اعتراف کیا کہ ایمریٹس ایئر لائن کے کیبن کرو ممبر کے طور پر بھی آپ نے کام کیا. نانسنس. گلیوں اور بازاروں میں بریانی اور جرابیں بھی بیچی، ملیشیا میں میکڈونلڈس میں بھی کام کیا، اور براس ٹریک سے پہلے آخری جاب آپ کی کفیل کے طور پہ تھی، جس میں آپ شہید ہونے والے مجاہدین کی بیواؤں اور بچوں کے لیے خوراک اور پیسہ اکٹھا کرتے تھے. کمپلیٹ نانسنس. براس ٹریکس شروع کرنے سے پہلے میں برنک سیکورٹی کمپنی میں ایک ریجنل سیلز مینیجر تھا. الیکٹرانک سیکورٹی سسٹمز انسٹال کیا کرتے تھے ہم، اور دیٹس واٹ مائی جاب واز. کبھی میں نے ایمریٹس ایئر لائن میں کام نہیں کیا، کبھی میں نے جرابیں نہیں بیچی، کبھی میں نے، لیکن یس افغان جہاد کے دور میں مسلم ایڈ کے ساتھ میں نے کام کیا. مسلم ایڈ، یہ جو کیٹ سٹیونز جو کنورٹ ہو کے یوسف اسلام کے نام سے جو مشہور ہوئے، تو مسلم ایڈ واز ون آرگنائزیشن وچ واز ورکنگ فار افغان ریفیوجیز اینڈ وڈوز. آپ کو بہت فخر ہے کہ آپ نے افغان جہاد میں حصہ لیا؟ الحمدللہ، اٹس ون آف دا موسٹ رومانٹک پیریڈز آف مائی لائف. کس بات پر فخر ہے؟ امریکہ کے ہاتھوں استعمال ہونے پر فخر ہے؟ امریکہ کے دیے گئے پیسے پر کمیونسٹ کے خلاف جہاد کرنے پر فخر ہے؟ یا پھر یو ایس ایس آر کا خاتمہ کر کے دنیا میں صرف واحد ایک اکیلی سپر پاور امریکہ کو چھوڑنے پر فخر ہے، جس نے بعد میں طاقت کے نشے میں چور بدمست ہاتھی کی طرح جس کو چاہا کچل دیا؟ نہیں، اس کی بات یہ نہیں ہے. اس کے آپ لارجر پرسپیکٹو میں بات کو دیکھو. یہ تو بہت ہی چھوٹا ایک سیاسی اعتراض ہے، سوشلسٹ یا کمیونسٹ کیا کرتے تھے افغان جہاد کے اوپر کی تو CIA کی جنگ ہے اور امریکہ کا محاذ ہے. پوری مسلم دنیا، the entire Muslim world participated in Afghan resistance. جتنا امریکنز کی طرف سے امداد آئی اس سے 100 گنا زیادہ امداد مسلمان ممالک کی طرف سے تھی. کم از کم 50,000 سے زائد مسلمان شہداء ہیں جو پوری مسلمان دنیا سے آئے.
افغان جہاد کی وجہ سے مسلمان تربیت یافتہ ہو کر کشمیر کا جہاد شروع ہوا، بوسنیا کا جہاد شروع ہوا، چیچنیا کا جہاد شروع ہوا. پوری دنیا میں جو مسلم ریزسٹنس موومنٹس تھیں فورن آکوپیشن کے خلاف، وہ افغان جہاد کی وجہ سے شروع ہوئیں. اور ایک مسلمان ملک کو آزاد کرانا، اسپیشلی پاکستان کی مغربی سرحدوں پہ جب سوویت یونین ہماری مغرب پہ آ چکا ہو، جس کی 300 سال پرانی تاریخ یہ ہے کہ مسلمان علاقوں کو رونتی ہوئی، سمرقند اور بخارا کی تاریخ آپ اٹھا کے پڑھیے، اس سے پہلے کوکیشیس چیچنیا کی تاریخ پڑھیے، وہ مسلمان جو تاریخ جانتا ہی نہیں ہوگا، جو شخص وہ ایسی بات کرے گا کہ یہ CIA کی لڑائی تھی. پچھلے 300 سال سے روسی امپیریلزم نیچے چلتا چلا آ رہا تھا. گریٹ گیم لڑی گئی افغانستان کے لیے. وہ ایک علیحدہ بحث ہے، وہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں اس پر بحث نہیں کر رہا، میں آپ سے صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ جب آپ جہاد کر رہے تھے افغانستان میں فارمر سوویت یونین کے خلاف، تو اس وقت آپ کو امریکہ فنڈ کر رہا تھا، آپ تسلیم کرتے ہیں بات؟ دیکھیے ہم لوگوں نہ تو ہم نے کسی امریکی کو دیکھا، نہ کسی امریکی سے فنڈ لیا. امریکی ڈالرز آپ لوگوں کو نہیں ملے؟ دیکھیے بات یہ ہے افغان جہاد میں جتنا اسلحہ خریدا وہ کیسے خریدا؟ حبیبی اس کے لیے اگر آپ افغان جہاد کی ہسٹری پڑھیں نا، اس کے لیے میسو فنڈنگ سعودیز کی، کویتیز کی اور چائنیز کی تھی. امریکن صرف ڈپلومیٹک پریشر تھا. امریکن تھوڑا سا اکوپمنٹ بعد میں آیا تھا. امریکن اکوپمنٹ وہاں یہ بالکل ریکارڈ کے منافی ایک بات ہے، بیکاز اٹ از کنسیڈرڈ اے ہسٹوریکل فیکٹ کہ USSR کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے افغان جہاد میں امریکہ نے اپنا سٹیک انویسٹ کیا تھا، بہت زیادہ پیسہ انویسٹ کیا. آپ بریگیڈیئر یوسف کی کتاب دی بیئر ٹریپ بھی اٹھا کے دیکھ لیجئے، وہ امریکہ سے ہی چھپی. میں آپ کو 101 کتابوں کا حوالہ دے سکتا ہوں جس کے اندر یہ کہا گیا کہ امریکہ نے دیکھیے I was part of the Afghan resistance. میں ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں. ہم نے 6 سال اس جہاد میں گزارے ہیں، اور میں نے عربوں کے ساتھ گزارے ہیں، میں نے حکمت یار کے ساتھ گزارے ہیں، احمد شاہ مسعود کے ساتھ گزارے ہیں. ہم نے اس 6 سال کے پورے جہاد کے اندر ایک امریکن نہیں دیکھا. ہم نے اگر ڈیل کیا ہے تو میں نے ڈیل کیا ہے افغان مجاہدین سے، ڈیل کیا ہے ایسا عرب بھی کے ہو ساتھ. سکتا ہے کہ امریکنز آپ کو انڈر دا کور فنڈ کر رہے ہوں، خود سامنے نہ آتے ہوں، پیسہ کسی طرح آپ تک پہنچا رہے ہوں، کیونکہ امریکنز ہیں تو بہت چالاک نا، استعمال تو کرتے ہیں. پاکستان کا اسٹریٹجک الائنس تھا، پاکستان گورنمنٹ کا اسٹریٹجک الائنس تھا امریکنز کے ساتھ، سعودیز کے ساتھ، کویتیز کے ساتھ، چائنیز کے ساتھ. ڈو ناٹ گیو دا کریڈٹ ٹو دی امریکنز الون. جتنا خود امریکن اسکالرز اس بات کو کہتے ہیں کہ جتنا پیسہ امریکیوں نے دیا ہے اس سے 10 گنا زیادہ پیسہ انڈیپینڈنٹ مسلم سورسز سے آیا ہے، لیکن چائنا سے آیا. امریکہ ایک اتحادی تھا اس جنگ میں، آپ کے ساتھ امریکہ ایک اتحادی تھا. میرا نقطہ تو صرف اتنا ہے، کوئی خرابی نہیں ہے کہ ایک بڑے دشمن کو ختم کرنے کے لیے آپ ایک دوسرے دشمن کے ساتھ ایک اسٹریٹجک الائنس کریں. اس ٹائم آپ یہ بھی بھول گئے کہ امریکہ اس وقت اسرائیل کو سپورٹ کر رہا تھا فلسطین کے خلاف. بھولنے کا آپ نے سوال امریکہ کو اپنا اتحادی بنا لیا. بھولنے کی بات نہیں ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا کانسیپٹ. I was 22 years old young man. اور جب میں افغانستان سے نکلا ہوں my age was 28 years of age. جس وقت لوگ پوری دنیا میں کیریئرز بنا رہے تھے. You were 22 but you still believe that you were right. So that's why I'm asking you the question. I still believe that I am right. الحمدللہ، کیونکہ افغان جہاد سے زیادہ رومانٹک کانسیپٹ ہی پوری مسلمان دنیا میں 20th سینچری میں جنریٹ ہی نہیں ہوا. آپ کے اوپر یہ بہت بڑی تنقید ہے کہ آپ رومانوی دنیا میں رہتے ہیں، حقیقت سے ذرا دور ہے. جو آپ رومانٹک کانسیپٹ بار بار کہہ رہے ہیں یہی تو آپ کے اوپر تنقید ہے. اچھی بات ہے، we own this. اس کو تو بڑے فخر سے مون کرتے ہیں. علامہ اقبال was a romantic man, wasn't he؟ جب اس نے کہا تھا کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. کیا جب وہ اقبال نے یہ بات کہی تھی کہ یعنی جو کانسیپٹ پاکستان کا انہوں نے دیا تھا، علامہ قائد اعظم نے جس کانسیپٹ کے لیے زندگی لگا دی، کیا یہ رومانٹک کانسیپٹ نہیں تھے جو اس وقت پوری دنیا نے یہ کہا تھا کہ ہو ہی نہیں سکتا، اٹس امپاسبل، پاکستان از ہسٹورک امپاسبلٹی. کہ جو افغانستان میں ہونے والی جنگ کا اثر پاکستان پر پڑا، کیا اس پر آپ کو افسوس ہے؟ ہمارے معاشرے میں جو انتہا پسندی آ گئی، جو فرقہ وارانہ فسادات ہونے لگے، ہیروئن کلچر آ گیا، کلیشنکوف کلچر آ گیا. افغانستان کا جہاد 92 کے بعد ڈس انٹیگریٹ ہو گیا انٹو اے سول وار. آپ کے ہیرو ہیں ضیاء الحق. ضیاء الحق ہمارے ہیرو ہیں. ایک شخص جس نے آئین کو توڑا، جس نے جمہوریت کو نقصان پہنچایا. دیکھیے آپ جن چیزوں کو خدا بناتے ہیں نا، ڈیموکریسی، پارلیمنٹ، آئین، منتخب نمائندے، ٹو بی آنیسٹ ہم ان کو جوتے کی ٹھوکر پہ اڑاتے ہیں.